بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا سیستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضي من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس فيسترقه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدني سواء السبيل فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك فما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل
صدق اللہ العلی العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ نہیں کام کر رہا ہے کہ توفیق سے سورہ نمل پوری ہو گئی تھی۔ آج سورہ قصص کے ابتدائی آیات کی تلاوت ہوئی ہے۔ قصص کے معنی قصہ بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا۔ سورہ نمل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات آئے تھے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی حضرت موسیٰ کے واقعات کچھ بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں شروع ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کچھ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ بہت کچھ تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں، آج کچھ دوسری تفصیلات ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں آخری صورت ہے۔ چنانچہ جس کی ایک آیت کے بارے میں تو یہ آتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن والکلمات، اس آیت کے بارے میں کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو یہ مکہ شریف اور جحفہ کے درمیان نازل ہوئی۔ صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ حضرت جبریل امین آئے اور فرمایا یا محمد اتشتاق الی مکہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے وطن مکہ کی یاد آ رہی ہے، اس کا اشتیاق ہے؟ اور فرمایا ہاں۔ تو یہ آیت آئی ان الذی فرض علیک القرآن الی مکہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ بالکل سے نہیں چھوٹ رہا ہے، جلدی ہی فتح ہوگا، آپ مکہ لوٹ کر واپس آئیں گے۔ چنانچہ قوموں کی تاریخ میں 8 سال کی مدت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا اور آپ فاتحانہ طور پر وہاں داخل ہوئے۔ طاسیم میم، یہ تو انہی حروف مقطعات و متشابہات میں سے ہے جن کے معنی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب واضح ہے، یعنی اس میں جو باتیں حقائق بیان کی گئی ہیں بالکل کھلی ہوئی ہیں، روشن ہیں، اور اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو واضح کر دیتی ہے، بیان کر دیتی ہے، کھول کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کتاب کی آیتیں ہیں یہ جو آگے سورت میں بیان کی گئی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ کے کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ اللہ میاں فرما رہے ہیں آپ کے پاس ظاہری اسباب علم سے تو کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پچھلی قوموں کے واقعات اور موسیٰ اور فرعون کے واقعات اور اس سلسلے اور جتنی تفصیلات ہیں اتنی مفصل طریقے سے ہم نے بیان فرمایا کہ خود بنی اسرائیل کو اپنے بہت سے واقعات میں اصلاح کرنی پڑی جو غلطیاں ہو گئی تھیں ان کے یہاں، اور کوئی انکار کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ تو یہ جہاں پر اضافہ علم میں اضافے کا ذریعہ ہے، وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی حقانیت کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے کہ بغیر کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کیے ہوئے، بغیر علماء بنی اسرائیل سے یہ بات معلوم کیے ہوئے، ان تمام حقائق کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان فرما دیا۔ یہ کوئی عقلی چیز تو ہے نہیں، یہ تو خبر کے معلوم ہونے پر تاریخ دانی پر انحصار ہے اس کا۔ آپ کے پاس تاریخ دانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اتنا ٹھیک اتنا صحیح بیان فرمایا، اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کو
تسلیم بھی کرنا پڑا اور اپنی غلطیوں کی ان کی اصلاح بھی ہوئی۔ تو فرماتے ہیں ہم آپ کو موسیٰ فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک بالحق معنی ٹھیک صحیح بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ فائدہ تو ایمان والی اٹھائیں گے۔ تو اب سنیے، پہلے مختصر پھر تفصیل کے ساتھ۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون سرزمین میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا۔ اتنا بڑھ چڑھ گیا تھا کہ آپ نے سنا ہے کہ خدا ہی کا دعویٰ کر دیا تھا، اب اس سے زیادہ اور کیا بڑھتا، خدا ہی کا دعویٰ کر دیا تھا اس نے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور سرزمین مصر کے رہنے والوں کو، یہاں اس مراد مصری کی زمین ہے، وہاں کے رہنے والوں کو اس نے مختلف گروہ بنا دیے تھے۔ ایک طبقہ، ایک گروہ قبطیوں کا تھا جو اس کی قوم تھی، دوسرا طبقہ سبتیوں کا تھا جو بنی اسرائیل تھے، اور پھر یہ مختلف طبقات اس طرح بنائے جس کی تفصیل قرآن مجید میں حق تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ یستضعف طائفہ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو تو دبا کر رکھتا تھا، کمزور کر رکھا تھا، دبا رکھا تھا، یعنی دوسرے تیسرے چوتھے درجے کے شہری بنا دیا تھا، ہے نا، یہ سب چلتا ہے نا کہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، پہلے درجے کے شہری ہیں، چوتھے درجے کے شہری ہیں، وہ دبا کے رکھا تھا، اور اتنا دبا کے رکھا تھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا ہے اور ان کی عورتوں کو زندہ باقی رکھتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح اس لیے کر دیتا تھا کہ اس نے معلوم ہے آپ کو خواب دیکھا تھا ایک، میں بہت تفصیل، اسی لیے میں نے زیادہ تلاوت کیا ہے، اس لیے بہت تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، بہت تفصیلات پیچھے آ چکی ہیں۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو حکومت مصر کو تہبالہ کر دے گا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ خود بنی اسرائیل میں اس بات کا چرچا ہوا کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ ہماری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو دیوار ہم گوش دارد، فارسی کی کہاوت ہے کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، آپس میں چرچا ہوتا تھا تو خبر فرعون کی لگی۔ بہرحال اس نے خواب دیکھا ہو یا اس چرچے سے یا جو بھی ہو، کسی طرح اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس سے ہماری حکومت کو خطرہ ہے۔ اس لیے اس نے حکم دے دیا کہ جو لڑکے پیدا ہوں ان کو ذبح کر دیا جائے۔ لڑکیوں سے خطرہ تھا نہیں، اس لیے لڑکیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اس نے، اور ان سے خدمت گاری کا کام لینا بھی تھا، ان کو خطرہ بھی نہیں تھا، یہ نہیں کہ اپنا ماما گیری کریں گے، جھاڑو پوچھا لگائیں گے، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرعون نے اتنا ہی کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑھ چڑھ گیا تھا وہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا گیا وہ۔ اور آج یہ بھی ہو رہا ہے، جو فرعون نے کیا تھا آج وہ بھی ہو رہا ہے، اس طریقے سے بھی ہو رہا ہے اور نئے طریقے سے بھی ہو رہا ہے، اور نئے طریقے دو ہیں۔ اس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں، فساد ہو گیا، بم گرا دیا، تو وہی والا طریقہ ہے۔ نیا طریقہ یہ ہے کہ ایسی دوا کھلا دو، ایسا انجیکشن لگا دو کہ قوت تولید ہی کمزور ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ اور اس سے بھی خطرناک طریقہ نیا یہ ہے کہ یوں قتل کے بچوں سے کیا ہے، یوں قتل کے، کوئی شاعر ہے، بچوں سے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، اکبر الہ آبادی کے شعر ہے، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی،
ہاتھ پیر ناک کان آنکھ سے تھوڑی تکلیف ہے، تکلیف اس سے ہے کہ آپ کا دماغ کیا سوچتا ہے، آپ کا دل کیا سوچتا ہے، آپ کا ہاتھ پیر کیا کرتا ہے، آپ کی زبان کیا بولتی ہے. تو آپ کی زبان بدل دیں گے، آپ کے سوچنے کی فکر بدل دیں گے. تو انگریزوں نے یہ شروعات کی، یہودیوں نے اس کی تکمیل کی، دوسری قوموں نے اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کی، اور بلکہ کوشش کر رہے ہیں کہ نام چاہے جو کچھ ہو، مذہب کے کالم میں جو کچھ بھی لکھا جائے، لیکن یہ بولی ہماری بولیں، فکر ہماری سوچیں، کام ہمارا کریں. ہو نام عبدالرحمن عبداللہ، خان صاحب، انصاری صاحب، منصوری صاحب، سید صاحب، فاروقی، عثمانی ہوں، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی زبان وہ کہے جو ہم کہتے ہیں، ان کا دماغ وہ سوچے جو ہم سوچتے ہیں، کہ فکر وہ جو ہماری فکر ہونی چاہیے. تو افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. تو آج وہ قتل کے طریقے پھیل گئے ہیں، یعنی ان میں توسیع ہو گئی ہے اور قسم قسم کے ہو گئے ہیں. تو قرآن کی زبان میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ بھی بڑھ چڑھ گئے ہیں. اور سنیے، لڑکوں کے لیے کوئی ریزرویشن نہیں ہے، لڑکیوں کے ریزرویشن ہے. کیوں رفیق صاحب؟ اتفاق ہمارے پاس دو رفیق ہیں. کسی کو ایک رفیق مل جائے بہت قسمت والا ہے، اور جس کے بعد دو رفیق اس کا کیا کہنا ہے؟ تو اس نے لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ لڑکوں کو قتل کراتا، ان سے خطرہ تھا. اب لڑکے تو چاہے رکشہ چلاویں، چاہے گھر میں دن بھر سویں، رات میں ٹاکا ڈالیں، لیکن لڑکیوں کے لیے نوکری کا ریزرویشن ہے. یعنی ان کو زندہ رکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ آفس میں بھی ہم چوکڑی مچانا ہے اور بازار میں بھیڑ لگانی ہے. اور یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ خالی مولوی ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی برملا اس کا اعتراف اور اقرار ہے، اور سب اس سے پریشان حال یا آپ کی زبان میں پیڑت ہیں، سمجھے آپ. لیکن کیا کریں، ماحول سے پریشان ہیں، ہے نا، ماحول سے پریشان ہیں. تو اس نے اہل مصر کو کئی گروہ میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک گروہ کو تو بالکل دبا رکھا تھا، اتنا دبا رکھا تھا کہ ان کی نریلا اولاد کو ذبح کر دیتا تھا، اور ان کی عورتوں لڑکیوں کو زندہ باقی رکھتا تھا، ان کو ذبح نہیں کرتا تھا. انہو کان من المفسدین، بے شک وہ بڑا فسادی تھا، بہت فساد مچانے والے میں، فساد برپا کر رکھا تھا اس نے. اب اس سے بڑھ کر فساد کیا ہوگا؟ تو وہ تو یہ سوچے ہوئے تھا اور یہ کر رہا تھا. فلک در ہرچ خیالست تما در ہرچ خیالم، وہ اپنے خیال میں مست تھا اور اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ دبا کر رکھے گئے ہیں، جن کو کچلا گیا ہے، کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، ان پر اس زمین میں احسان کریں. کس طرح احسان کریں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ان کو ہم پیشوا بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو اس ملک کا، اس زمین کا مالک بنا دیں. دینی دنیاوی پیشوائی بھی ان کو حاصل ہو جائے، اقتدار بھی حاصل ہو جائے، اور جہاں وہ غلامی کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ غلامی سے بدتر اس کے ہم ان کو مالک بنا دیں. اتنا ہی نہیں بلکہ نمکن لہم فی الارض، اور ہم ان کو اس زمین میں حکومت دے دیں. کوئی تصور کر سکتا ہے اس کا؟ ان حالات میں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن ہوتا ہے یہ. اللہ تعالیٰ آج بھی تو کر رہے ہیں ایسے ہی. جب مغلوں کی حکومت تھی، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ انگریز آ جائیں گے؟ پھر انگریزوں کا جب غلبہ ہو گیا، کوئی تصور کر سکتا تھا یہاں سے لے جائیں گے؟
پھر کانگریس چھائی تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کانگریس ہندوستان سے جائے گی. اب جو ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے، لیکن پچھلی تاریخ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس سے عبرت پکڑ لے، نصیحت حاصل کر لے. یہ تو آنے جانے کی جگہ ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں موسم بدلتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہاں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور ہم یہ ارادہ کیے ہوئے تھے، چاہتے تھے کہ فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے فوجوں کو، لشکروں کے، ان کے تعلق والوں کو وہ دکھلا دیں جس سے یہ بچ رہے ہیں، جس کا یہ بچاؤ کر رہے ہیں. اسی سے بچاؤ کرنے کے لیے تو لڑکوں کو قتل کرا رہے ہیں، اس کو ہم انہیں دکھلا دیں. قرآن مجید جو واقعات بیان کرتا ہے تو دستور قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ واقعہ نگاروں کی طرح سے واقعہ نہیں بیان کرتا، بلکہ بیچ کی وہ کڑیاں جسے آدمی خود سمجھ سکتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور ضروری اجزاء کو بیان کرتا ہے، اہم اجزاء کو. چنانچہ آگے فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ. اب دیکھیں ان کی پیدائش وغیرہ ذکر نہیں ہے نا. اب ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی جس کو کچھ بھی بدھی ہے، عقل نہ ہو بدھی تو ہوگی، تو اتنا سمجھ سکتا ہے نا کہ پیدا ہوں گے تبھی ہوگا، پیدا ہوں گے تو حمل لاؤ تبھی پیدا ہوں گے نا، اتنا سبھی جانتے ہیں. اصل میں جب اس نے قتل کرانا شروع کیا تو بعد میں اس کو ہوش آیا کہ اس طرح سے تو جو ہے سنبر برا جائیں گے تو کوئی کام کرنے والا بھی نہ رہے گا. جیسے بعض ملکوں میں ہوا نہیں کہ نسبندی شروع کرائی، خاندانی پلاننگ ہے نا، تو آدمی اتنا کم ہو گئے ہیں وہاں کہ ان کو دقت ہو رہی ہے. اب جہاں پر یہ تھا کہ ایک ہی لڑکا ساتھ پیدا ہو، قانون بن گیا کہ 2 لڑکے پیدا ہوں، ہے نا. اب دقت ہو رہی ہے. بعض لوگ جن کے ایک ہی لڑکا ہے، ایک ہی لڑکی ہے، یا ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، تو اب ان لوگوں کو جب بعض حالات آتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہیں، لیکن خوش رہتے ہیں. خرچہ کم ہے، تنخواہ زیادہ ہے، تنخواہ اور خرچہ کم ہے، پڑھا لیں گے لکھا لیں گے، اور اسی سمجھ سے یہی بتایا جا رہا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے. ہاں صاحب جس کے دیکھیے 4 لڑکے ہیں، 10 لڑکے ہیں، پریشانی تو ہمیشہ رہتے ہیں. جیسے میں ہی ہوں، میں بتاؤں گا نہیں کتنی ہماری ہم یا بیوی کتنی اولاد ہے ماشاء اللہ. روزانہ کوئی نہ کوئی، کسی کو کھانسی ہے، کسی کو زکام ہے، کونوں کو اسپتال ایک بھاگ رہے ہیں، کسی کو ایک طرح سے پریشانی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ انکم ٹیکس کا حساب وہی جوڑتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، وہی فائل جمع کرتا ہے نا. لیکن ان تمام پریشانیوں کی وجہ سے وہ کبھی نہیں سوچتا کہ پیسہ ویسا چلا جائے جہنم میں، ہم اس حساب سے تو بچ جائیں. اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہو، دل سے سوچ رہا ہو، اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو، ہاتھ اٹھاوے. ہیں بڑے بڑے مہاتوں بیٹھے ہوئے یہاں بھی چودھری کہ اس سے نجات ملے، جائے اب ہم صبح شام چٹی روٹی کھا لیں گے. کوئی نہیں سوچتا نا. تو اولاد کے لیے کیوں سوچتے ہیں کہ کیا خواہ مخواہ 7 8 10 اولاد پیدا ہو گئے، پوتی پوتا درجن ہو گئے، روزانہ کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. یوروپیہ اولاد ہی کے لیے تو ہے نا. تو میں تو بھائی اس طرح سوچتا ہوں، میں تو اس طرح سوچتا ہوں کہ بھائی جس کے گھر میں لڑکے ہیں اسی گھر میں بیمار ہوں گے نا. جس کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں کون بیمار ہوگا؟ جب بیمار ہونے والے ہوں گے تب بیمار ہوں گے نا سید صاحب. اور جب کوئی ہے ہی نہیں بیمار کون ہوگا آخر؟ اس لیے بیماری سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کا شکر کرو کہ ہیں لوگ تو بیمار پڑ رہے، اچھے بس یہ ہے کہ اللہ میں اچھا کر دیں، زیادہ پریشانی نہ بڑھے. کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے. تو جب بہت قتل کرایا اس نے تب اس کو ہوش آیا کہ سب قتل ہی ہو جائیں گے تو کام کون کرے گا؟ تو اس نے کہا ایسا ہے کہ 1 سال والوں کو چھوڑ دو، 1 سال والوں کو قتل کرو. یہ کر دیا اس نے. اتفاق ایسا ہوا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، ہے نا. جب وہ پیدا ہوئے تو وہ چھوڑنے والا سال تھا، اس لیے وہ قتل نہیں ہوئے. اب موسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تو یہ قتل کرنے والا سال تھا. اب کیا ہو، پیدا ہو گئے. اس نے تمام بنی اسرائیل کے بستیوں میں
نرسیں دوڑا رکھی تھی کہ پتہ لگاتے رہو، جس کے یہاں بس قریب ہو جائے پہنچ جاؤ اور بس ڈلیوری کراؤ، اور اس کے بعد جو ہے اطلاع دو، اور وہ جا کے لوگ ہمارے قتل کر دیں گے۔ اس محلے میں جو اس کی طرف سے نرس مقرر تھی، دایا مقرر تھی، اس سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دوستی تھی، اب پکی دوستی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے عربی میں کہ کانت مصافیتاً لہا، یعنی بہت مخلص دوستی تھی، مخلصانہ دوستی تھی۔ اب کیا کریں، ولادت کا وقت قریب ہوا، تو انہوں نے بلایا اس کو اور اسے درخواست کی، دیکھو ہماری تمہاری اتنی دوستی ہے، آج دوستی نبھانے کا وقت ہے۔ خیر ولادت ہوئی۔ اب ولادت جب ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت ابن عباس میں منقول ہے کہ ایسی روشنی ہوئی کہ اس روشنی سے اس کے اوپر ایک دہشت طاری ہو گئی، اور اس کے جوڑ سے جیسے وہ روشنی جوڑ میں داخل ہو گئی، اور اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے بے انتہا محبت پیدا ہو گئی۔ بے انتہا محبت پیدا ہو، دیجیے ہمیں دیجیے۔ کیا کیا ہم نے؟ کاٹ دیا۔ نہیں بتا دینا، بار بار جو کوئی کرے بتا دینا چاہیے۔ تو اس نے والد موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے میں تو کچھ بتاؤں گی نہیں، اب لیکن بچوں کی حفاظت سے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی اس کے لیے، لیکن جاسوس بھی لگے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ اس گھر سے یہ نکلی ہے، اس سے پوچھا، اس نے انکار کر دیا، لیکن گھر میں یہ داخل ہوئے۔ جب جاسوس گھر میں داخل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اب یہ کہہ لیجیے کہ ان کی عقل ہی ختم ہو گئی، اور ان کی عقل اتنی ختم ہو گئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چتھڑے میں لپیٹ کر تنور جل رہا تو پھیلا دیا۔ پہلے تنور میں روٹیاں پکتی تھی نا، گھروں میں بھی تنور میں ہوتے تھے، یعنی ان کو کچھ ہوش نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب جاسوس آئے، گھر میں تلاش کیا، ڈھونڈے نہ، چلے گئے، نہیں ملا کوئی۔ اب ان کی عقل لوٹ آئی، عقل ان کے ٹھکانے ہو گئی، تو انہوں نے اپنی بے ہوشی کے عالم میں تو پھینکا تھا تنور میں، اب بچے کو ڈھونڈ رہی ہے تو ملے کہاں وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تنور سے، تو ان کو نکالا، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم کو اللہ نے آگ میں محفوظ رکھا تھا اور اس کو برد و سلام بنا دیا تھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تنور کی آگ کو برد و سلام بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، اس میں لفظ ہے کہ وحی بھیجی ہم نے، لیکن وحی جس سے ہم لوگ جانتے ہیں جو ایک اصطلاحی لفظ ہے، یہ نبیوں کے پاس آتی ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے دل میں کوئی بات ڈال دینا، ایسے طور پر کہ جو کہے اور جو سنے وہی جانے۔ اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس طرح ڈال دی کہ بالکل اعتماد، پختہ یقین ہو گیا کہ یہی کرنا ہے ہمیں۔ یہ بات ڈال دی دل میں، کیا ڈال دی؟ یہ بات ڈال دی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، گھر ہی میں رکھو اور دودھ پلاتی رہو۔ کتنے دن دودھ پلائے، اس میں مختلف اقوال ہیں، بعد میں 3 مہینے، 4 مہینے، 8 مہینے کا بھی ذکر ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پر جنہیں خطرہ ہو کہ پکڑ لیے جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ان کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي،
اور کوئی کوئی خوف نہ کرنا، ڈرنا مت، اور نہ غم کرنا، میں دریا میں ڈال دینا تم. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے. ہم ان کو رسول بنانے والے ہیں، ہدایت نہیں ہونے دیں گے. وہ تو دلاتی رہی. جب دیکھا کہ بڑی تلاش لڑکوں کی ہو رہی ہے، گھر گھر داخل ہو رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک تابوت صندوق بنایا. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک بڑھئی سے صندوق بنوایا لکڑی کا، اندر سے تارکول کر دیا، اندر ہی سے اس کے کنجی تالا بند کرنے کا نظام تھا. اس نے پوچھا کہ کیا کرو گی، تو انہوں نے اس کو بتا دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں برادری کا اس لیے بتا دیا ہو، لیکن آپ کی برادری میں کم گرو تھوڑا ہے لوگ. تو وہ اس نے انعام وغیرہ کی لالچ میں سوچا کہ جا کے ہم مخبر کو وہ بتا دیں، جو مخبر ہوتے ہیں اس کو کارندے ان کے. لیکن جب بتانے کے لیے گیا تو اس کی زبان گونگی ہو گئی. ایسے سے کرتا تھا، تم سب نے اس کو ڈانٹ کر مار کے بھگا دیا کہ کیا وہی تباہی کر رہا ہے. کچھ دیر کے بعد پھر گیا، پھر اس کی زبان گونگی ہو گئی. پھر لوٹ آیا، زبان کھل گئی. پھر گیا تو پھر اس کی زبان گونگی ہو گئی اور اب کی دفعہ اندھا بھی ہو گیا. ہم لوگوں نے مارے بھگا دیا، کیا پاگل پنا کرتا ہے یہ. تو اس نے توبہ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی بھی زبان بھی کھول دی. بہرحال انہوں نے صندوق میں رکھا اس کو. اور ادھر یہ ہوا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی تھی. اس لڑکی سے اس کو بہت محبت تھی، ظاہر ہے ایک ہی لڑکی تھی، لیکن اس کو سفید داغ تھا جسم میں، اس لیے بہت پریشان تھا. ابھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم خدا کو ٹھیک کر دیں، نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں، خدا کیسے ہیں ہم. اتنی عقل نہ کھل رہی تھی اس کی. تو کاہنوں اور اطباء نے اس کو یہ بتایا کہ سمندر سے ایک چیز فلاں تاریخ کو نکلے گی، فلاں مہینے میں، جو اگر اس کا تھوک مل جائے، وہ اس کو لگا دیا جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اسی تاریخ میں وہ اس کی بیوی جو مومنہ ہوئی حضرت آسیہ بنت مزاحم، اس کی لڑکی اپنے خادماؤں کے ساتھ دریا کنارے موجود تھے. ادھر یہ ہوا کہ یہ صندوق میں ڈال دیے گئے اور وہ بہتے 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 ایک پیڑ کے پاس جا کر اٹک گیا. اور وہ جو خادمائیں تھیں، لڑکیاں تھیں، انہوں نے دیکھا تو اس کو وہاں سے اٹھا لیا. وہ اور یہ سوچا کہ اس میں کچھ ہوگا، مال دولت. بہت کھلنا چاہا تھا، وہ کھلا نہیں وہ. لیکن حضرت آسیہ نے جو فرعون کی بیوی تھی، اور صرف انہی نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کوئی نور نظر آ رہا ہے. یہ نور اور کسی کو نہیں نظر پڑا. یہ میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو امام قرطبی، امام رازی، علامہ آلوسی سبھی نے نقل کیا ہے. اگرچہ یہ روایات اسرائیلی ہیں، بخاری مسلم و صحیح کی نہیں ہیں، لیکن ہیں روایت کے خلاف بھی کوئی نہیں ہے اور ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کسی سے کھل ہی نہیں رہا تھا، توڑنا چاہا ٹوٹا بھی نہیں. لیکن حضرت آسیہ نے جب اسے کھولا تو کھل گیا. وہ نور انہیں کو نظر آیا تھا. اب اس بچے کو جو دیکھا اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے سے نور، روشنی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو گئی. بلکہ جو وہاں لڑکیاں تھیں سب کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو گئی. اور انہوں نے کہا یہ وہی تو ہے. اور ان کا تھوک لے کر کے اس کے برس پر سفید داغ جو لگا بالکل شفایاب ہو گئی، فوراً کے فوراً ٹھیک ہو گئی. وہ اب یہ چاہیے تھا کہ سب متقل ہو جاتے، چنانچہ ہو گئے. فرعون بھی کچھ نہیں بول رہا تھا.
لیکن یہ ہے نا کہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ. حامان جو اس کا وزیر تھا بہت ڈامس تھا. اب ڈامس کی کوئی اردو اچھی ہے نہیں, چاہے اتنی اچھی اردو بنائیے بات پیدا نہ ہوتی نا. اس نے کہا یہ وہی تو ہے, یہ اتنی جو کرامات ظاہر ہو رہی ہیں ضرور وہی ہے, لہٰذا قتل کرا دیجیے. تو پھر انہوں نے قتل کرانے کا ارادہ کر لیا. حضرت آسیہ آ گئی, انہوں نے کہا ہماری کوئی اولاد نہیں ہے, ہم اس کو پالیں گے پوسیں گے. اس کو راضی کر دیا, ان کو پالنے پوسنے پر قتل نہیں کرایا. اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو سمندر میں ڈال دینا. لڑکے کے ضائع اور ہلاک ہونے کا خوف مت کرنا, اس کی جدائی پر غم بھی نہ کرنا. یہ جدائی بہت دیر تک نہ رہے گی, ہم اس کو تمہیں لوٹا کر واپس کر دیں گے, پھر آخر اس کو رسول بنائیں گے. یہ سنا نا آپ نے, فَالْتَقَطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ, بس اٹھا لیا ان کو فرعون کے لوگوں نے. بس وہاں پہنچا, صندوق وہاں پہنچا, انہوں نے اس کو اٹھا لیا, اس کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحْزَنًا, تاکہ آخر کار انجام یہ ہو کہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سامان غم بن جائے. انجام یہ ہے, انہیں کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین, یقیناً فرعون اور حامان ان دونوں کے سب لشکری فوجی تعلق والے یہ سب خطا کار تھے. اس کا دو مطلب ہیں, یعنی اپنے عمل کردار عقیدہ ہر لحاظ سے خطا کار تھے, غلطی پر تھے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ چوک گئے, خطا کر گئے کہ دشمن ہی کو لے کر کے پال رہے ہیں. وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک, فرعون کی بیوی نے کہا کہ قتل مت کرو اس کو, یہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا. لا تقتلوه, قتل مت کرو اس کو. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون, امید ہے کہ ہم دونوں کو نفع پہنچائے گا, ہم کو بھی تمہیں بھی میاں بیوی کو, یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے. اب وہ سمجھ نہیں رہے تھے یہ کون ہے. یہ بعض روایات میں ہے کہ جب آسیہ نے یہ کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے, تو فرعون نے وجہ کہا لکا لا نی, تمہاری آنکھ کا ٹھنڈک ہوگا, میرے لیے نہیں. اس پر اہل تفسیر نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ نہ کہتا وہ, تو جس طرح حضرت آسیہ کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بن گئے وہ کہ صاحب ایمان ہوئی وہاں جنت میں مقام رضا پر ہیں وہ, اسی طرح سے اس کو بھی ایمان نصیب ہو جاتا. لیکن اس نے تو انکار ہی کر دیا. یہیں سے ایک بات سن لیجیے کہ کبھی بھی نہ اپنے لیے, نہ دوستوں کے لیے, نہ اپنی اولاد کے لیے جھٹکے میں کوئی منفی پہلو کی بات نہیں کہنی چاہیے. اب سفر میں جا تو رہا ہوں, درخواست بھر رہا ہوں, دیکھو مشکلیں لگتا ہے کہ ہو جائے. ارے تو مشکلیں لگتا ہے بھر رہے ہو, جب بھر رہے ہو تو فعل نیک کے ساتھ بھرو. بدشگونی لینا منع ہے, فعل نیک لینے کا حکم ہے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں, چنانچہ دستور ہے یہ طرف سے کہ کوئی سفر میں جا رہا ہو تو کہو, اگر عربی بولنے کا شوق ہے تو سالمن غانمن, خیریت عافیت کے ساتھ جائیے, نفع لے کر آئیے, ہے نا. اور فارسی بولتے ہوں تو کہیے بس سلامت ربی باز آئی, اور اردو تو بولیے. ہاں, اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال تو دیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا, اطمینان دلایا تھا, اسی اطمینان کی بنا پر ڈالا انہوں نے. لیکن ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا یہ ہم اس لیے نہیں بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ تالا کھولنے لگے, ہے نا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام لے لو تالا کھل جائے گا. ان کا خیال ہے چور سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام, یعنی حضرت موسیٰ کی ماں جو اتنی مقدس ہے, ان کا نام اتنے پاک کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی عقل ماری گئی ہے.
ان کی ماں کے نام میں بھی اختلاف ہے. اب کیا کریں گے یہ جان کر, اس پر کوئی بلاغ ہے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. ظاہر بچہ تھا بھائی, سامنے قتل ہوتا تو کم سے کم کفن دفن تو کر لیتے نا, اب دریا میں لا دیا, کیا ہوگا یہ سوچتا ہے ابھی. ان کا عادت لتودی بھی, قریب تھا کہ وہ اس رات کو فاش کر دیتی بے قراری میں. ارے بھاگا دوڑی کرتی ہے, وہ کرتی کہا ہو رہا تو زبان سے نکل جاتی بات. لولا ربطنا علی قلبها, اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا, لتکون من المؤمنین, تاکہ ہو جائے وہ ایمان والوں میں. لہذا سنبھل گیا, اللہ نے سنبھالا اور وہ سنبھل گئی. صبر و تحمل کے کام کیا. تو حضرت موسیٰ کی جو بڑی بہن تھی, اس وقت 10-12 سال کی عمر تھی, ان کا نام بھی مریم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے ان کی بہن سے کہا, قصی ہے, تم ذرا سراغ لگاؤ, پیچھے پیچھے جاؤ. فبصرت به جنوبین, انہوں نے دور سے دیکھا, یعنی چلی تو وہ لیکن دور سے, اس انداز میں چلی کہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کے سراغ میں اور اس کے تتبع میں چل رہی ہیں یہ. وہ لا شرور, وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ بچی جو ہے اسی تابوت کو دیکھتے ہوئے آ رہی ہے, اپنا چلی جا رہی ہے. یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ پیڑ میں جا کے اٹک گیا اور فرعون کی کنیزوں نے اس کو نکال لیا اور محل میں لے جایا گیا. یہ سب دیکھا. اب یا تو یہ لوگ کام وغیرہ کے سلسلے میں محل میں آتی جاتی رہی ہوں, پہلے سے ایسا رہا ہو, یا یہ کسی ترکیب سے چلی گئی ہوں. بہرحال یہ محل میں داخل ہو گئی. جب محل میں داخل ہو گئی, جب اتنا پیارا بچہ, ایسا پیارا بچہ کہ جو دیکھتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت سما جاتی ہے. اب اس کو ظاہر بات ہے بسکٹ تو کھائے گی نہیں, کھانا تو کھانے والا نہیں ہے, دودھ ہی پیے گا. انائیں بلائی گئی, کسی انا کو وہ لیتے ہی نہیں ہیں, کسی کو دودھ ہی نہیں پیتے ہیں. کیسے دودھ پیتے؟ حرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے پہلے ہی سے ان کو اوپر بندش لگا دی تھی دودھ پلائیوں کی, کسی کا دودھ مت پینا. جب ادھر سے بندش لگ گئی تھی تو منہ میں لیتے کیسے؟ اب بچی نے یہ دیکھا حضرت مریم کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے, یہ لوگ بہت پریشان ہیں, بچہ بھوکا ہے, اب نہ پیے گا کیا ہوگا, مر جائے گا, کیسے ہوگا, بہت پریشانی کے عالم میں ہے. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم, تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسے گھر والوں کو بتلا دوں جو اس کی پرورش بھی کریں گے آپ لوگوں کے لیے, وہم لہم ناصحون, اور بہت مختصانہ برتاؤ کریں گے. اور پریشان تو تھی. میں نے کہا ہاں ضرور بلا, ضرور بلا. موسیٰ علیہ السلام کئی گھنٹہ لگا ہوگا اس میں کئی گھنٹہ لگا ہوگا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی ہیں, تو والدہ تو تھی ہی, یہاں تو بندش تھی نہیں, بس فوراً سینے سے چپٹ گئے, دودھ پینے لگے, سب خوش ہو گئے. یہاں بھی حامان نے بدمعاشی کی, اس نے کہا تم اس کی ماں ہو, کیوں تمہارا دودھ پی رہا کسی نے نہیں پیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں صاف ستھری رہتی ہوں, میرے دودھ میں پاکیزگی ہے, بچے پسند کرتے ہیں ہم کو, اس لیے ہے. تو چونکہ پریشانی کا عالم تھا, اب پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سب کچھ تھا معاملہ, اس لیے سب اس پر خاموش ہو گئے. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ کے حوالے کر دیے گئے. فرددناہ الی امہ کہ تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق, تو ہم نے ان کو واپس کر دیا ان کی ماں کے پاس تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے, وہ غم نہ کریں, اور تاکہ یہ بات یقینی طور پر جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. اللہ نے وعدہ کیا تھا تو محفوظ رکھا اور لوٹا بھی دیا. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا ہو کر کے رہتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی کماتا ہے اپنی روٹی روزی کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اور اس سے نیت بھلائی کی رکھتا ہے, خیر کی رکھتا ہے, تو کماتا اپنے لیے ہے نا,
کما کے نہاری خود کھائے گا لیکن ثواب بھی پائے گا. واہ واہ, دیکھیے کیسی ترکیب بتاتا ہوں میں کہ نہاری بھی کھا لیجیے آپ, ثواب بھی خود ہی کھا کر دوسرے کو نہ کھلائے تب بھی ثواب مل جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ اس آدمی کی مثال موسیٰ کی ماں کی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, پرورش کر رہی ہیں اور اجرت بھی پا رہی ہیں. بعض روایتوں میں کہ روزانہ 1 دینار اجرت تھی, دینار سونے کو ہوتا تھا. خود ہی اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہیں اور اجرت بھی پا رہی ہیں, اور جب بھی لے کر دکھانے جایا کرتی تھیں تحفہ تحائف بھی پاتی تھیں. اسی طرح مومن کا حال ہے کہ روٹی روزی حلال کماتا ہے, حلال روٹی روزی کماتا ہے, اور نیت اس کی نیک ہے کہ حلال روٹی کما کر کے حلال خود کھائیں گے, اپنے بچوں کی پرورش کریں گے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے. نہ کھائیں گے تو کہاں نماز پڑھیں گے جب اٹھ ہی نہ پائیں گے. یہ نیت اس کی ہے تو وہ کمائی بھی کر رہا ہے اور اجر و ثواب بھی پا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے. خیر اب پرورش ہونے لگی موسیٰ علیہ السلام کی. بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے. تو جب جوان ہو گئے تب کیا ہوا؟ فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. جب وہ پہنچ گئے اپنی بھرپور جوانی کو, واستوى اور اپنے عقل و خرد سمجھ بوجھ کے لحاظ سے برابر ہو گئے, مستحکم ہو گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 33 سال کی عمر میں آدمی کو جتنا بڑھنا چڑھنا ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے بھی اور عقل و فہم کے اعتبار سے بھی اتنا ہو لیتا ہے. پھر 33 سے لے کر 40 سال کی عمر تک ٹھہراؤ رہتا ہے, نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا. پھر 40 سال کے بعد زوال شروع ہوتا ہے. تو لما بلغ اشدہ, اب آج کل کے سائنسدان کیا کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما, جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے اور عقل و فہم وغیرہ میں ہر طرح سے وہ برابر ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. یعنی نبوت دینے سے پہلے ہی ہم نے ان کو سمجھ بوجھ, علم, غلط صحیح, حق و باطل, اچھے برے میں فرق اور امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی تھی. انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرعون کے طریقے کو کبھی پسند نہیں کیا. بعض لوگوں سے یہ بھی مرضی ہے کہ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو اپنے ہی راہ چلتے ہیں, ہم کو سیکھتے ہی نہیں ہے, تو گھر سے باہر کر دیا تھا اس نے جوان ہونے کے بعد. تو آپ کہیں اور رہنے لگے ہوں گے. تو فرعون کی ہم پرورش ہوئی اور پھر میل جول بھی اپنی قوم سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. یعنی جو لوگ نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں کہ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور ان کو عقل و فہم اور سمجھ بوجھ اور غلط صحیح کا امتیاز کرنے کا سلیقہ عطا فرماتے ہیں. ایک دن کہیں سے واپس آ رہے تھے مصر میں شہر کی طرف. وقت ایسا تھا کہ جب عام طور سے سناٹا رہتا ہے راستے میں, اس لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ گرمی کی دوپہر کا وقت تھا, جبکہ عام طور سے سناٹا رہتا تھا. اب تو کسی کا سناٹا نہیں رہتا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا, بالکل اسی سناٹے کا وقت تھا. کہیں سے تشریف لا رہے تھے, شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا تو آدمی لڑائی کر رہے ہیں. ان میں سے ایک اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا. قبطی جو بعض روایات کے مطابق فرعون کے باورچی خانے کا کارندہ تھا,
تو ظاہر ہے کہ ایک تو قبطی تھا، شہزوری یوں ہی تھی، دوسرے شاہی کارندہ تھا، اس لیے بھی شہزوری تھی، اس پر چڑھا جا رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو بلایا، آواز دیا کہ ہماری مدد کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پہلے اس کو سمجھایا بجھایا قبطی کو، لیکن ظاہر بات ہے وہ اپنے تنتنے میں تھا، کیوں مانتا؟ جب نہیں مانا تو موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا سو رسید کر دیا۔ اب پتہ نہیں کچھ ہو سکتا کبھی ہارٹ اٹیک وغیرہ پڑا رہا ہو، ایک ایک گھونسا میں اس کا کام تمام ہو گیا جا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں اتنی مشین تھی نہیں کہ ہارٹ اٹیک پڑا، کہ شوگر ہے، کیا ہے، کہ لیور فیل ہے، کہ کڈنی نہیں کام کر رہی ہے، ایک گھونسا میں بہرحال اس کا کام تمام ہو گیا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر والوں کی غفلت کے وقت میں، یعنی وہی سناٹے کا وقت جو تھا، تو پایا شہر میں دو لوگوں کو جو جھگڑ رہے تھے۔ یہ تو ان کے گروہ کا تھا، یعنی اسرائیلی تھا، اور یہ ان کے دشمن گروہ کا تھا، یعنی قبطی تھا۔ پس فریاد چاہی ان سے، مدد مانگی ان سے، اس نے جو ان کے گروہ کا تھا اس کے خلاف جو ان کے دشمن میں سے تھا۔ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ، تو گھونسا مارا موسیٰ نے اس کو، پہلے سمجھایا بجھایا، پہنچتی مار نہیں دیا، مفسرین نے نہیں لکھا ہے۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، بس اس کا کام تمام کر دیا۔ مگر کیا جانتے نہیں تھے کہ یہ گھوسا میں کہیں مرتا ہے آدمی؟ یہ گھوسا آدمی مرتا تو ہے نہیں، مر گیا وہ۔ قال هذا من عمل الشیطان، تو یہ تو شیطانی کام ہو گیا، یہ تو شیطان کے کام سے ہے۔ یہ انه عدو مضل مبین، بے شک وہ گمراہ کرنے والا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ فوراً تنبہ ہوا، اگرچہ بھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں، لیکن فطرت تو وہی ہے نا، جبلت تو وہی ہے۔ فوراً تنبہ ہوا۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اسی وقت درخواست کی کہ میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ اگرچہ قصدن تو نہیں مارا تھا، لیکن مر گیا، تو بہرحال ایک وحشت طبیعت میں پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں۔ اس لیے فرمایا، عرض کیا بارگاہ خداوندی میں کہ میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، فاغفر لي، مجھے معاف فرما دیجیے۔ فغفر له، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وقت قلب اطہر پر کچھ اس طرح سے وارد ہو گیا ہو کہ اللہ نے معاف کر دیا، ورنہ نبوت ملنے کے بعد تو یقینی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، مغفرت کر دی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اسی لیے منگا دیا اس کو، اس لیے کہ آپ لوگ دیر تک جاگتے ہیں اور کھانا نہ بھی ختم کرنا رہتا ہے، اس لیے کیوں زیادہ پریشان کروں آپ لوگ۔ تو اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی مظلوم مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مظلوم کی مدد کرنا سنت انبیاء ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کی نا، اور پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بھری ہوئی ہے اس طرح کے واقعات سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تو فرمایا رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میرے پروردگار چونکہ آپ نے میرے اوپر انعام فرمایا ہے تو اب میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا، کبھی اس طرح کی حرکت مجھ سے انشاءاللہ سرزد اب نہیں ہوگی۔ یہی تو علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ مجرموں کی، غلط کاروں کی، غلط کام کرانے والوں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ نکالا ہے، علماء نے استنباط فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کی ملازمت کرنی جائز نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر انگریزی حکومت میں بہت سے علماء کا یہ فتویٰ تھا کہ اس حکومت میں ملازمت جائز نہیں ہے نا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، نان کوآپریشن تحریک چلی تھی نا، عدم تعاون۔ بہرحال کسی ایسی جگہ ملازمت کرنا
کہ جہاں پر غلط کام کرایا جائے یا ہم اس کے غلط کام میں معاون بن رہے ہوں جائز نہیں ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ بینک کی ملازمت تو ایک تو سود کی وجہ سے جائز نہیں ہے، دوسرے خدا نے کیا کیا غلط کام وہاں ہوتے ہیں، یا ایسے ہوٹلوں میں ملازمت کرنا جہاں پر شراب نوشی ہوتی ہو اور اس شراب نوشی کے کام میں کچھ عمل دخل اس ملازمت کا بھی ہو، بس اس کا بل بنا دینا ہے اور اس کو لانا ہے، اس کی سپلائی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یا جہاں پر ڈانس اور رقص و سرود کی محفلیں جمتی ہوں اور اس کام میں یہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی عمل دخل ہو، غرض ہے کہ اس طرح کے جتنے کام ہیں ان کا کل پرزہ ملنا درست نہیں ہے۔ حضرت خواجہ ابو حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حنی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل اور خلفاء میں تھے، انگریزوں کے سامنے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے۔ اس وقت کسی ہندوستانی کے ڈپٹی کلکٹر بننا آسان نہیں تھا، آج ہی کے آسان ہے کہ آپ کتنا امتحان پاس کرتے ہیں لڑکے سے جا کر وہ پاتا ہے۔ تو ایک مقدمہ آیا جس میں سود کی ڈگری لینی تھی، سود کا مقدمہ تھا، اب قانون سود کی ڈگری دینی تو اس کے خلاف فیصلہ کر نہیں سکتے تھے، لہذا انہوں نے استعفیٰ دے دیا حکومت، سود کی ڈگری نہیں دی، مقدمہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ سنا، کیا کھائیں گے، فاقہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو انہوں نے کہا یہ خون دل پینے کو، لگتے جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ پھر بعد میں انگریزی نے حکومت نے ان کو ڈپٹی آف اسکول کا عہدہ دے دیا تھا، وہی مانگا انہوں نے بھی دے دیا۔ پہلے اس میں کمائی نہیں تھی، تو اس میں بھی کمائی ہو گئی ہے، اب تو ہر چیز میں کمائی ہے، ابھی کمائی چاہے جہنم میں ملے جائے، اس لیے چربی تو پگھلائی جائے گی۔ تو قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیر المجرمین، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار آپ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے تو میں مجرموں کا مددگار نہیں، ظالم کی مدد کرنا، گنہگاروں کی مدد کرنا، ایسے لوگوں کا تعاون کرنا کہ بھی پیسہ دیں گے تو معلوم ہو جائے کہ شراب پی لے گا، ہاتھ پھیلا کے مانگ تو رہا ہے، پیسہ دیں گے شراب، ابھی جا کے شراب پیے گا، یہ دینا جائے نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ اگر ایسے موقع پر کوئی ضرورت ہو جائے دینے کی یا جہاں پر شبہ ہو کہ غلط خرچ ہو جائے گا تو وہاں پر سامان سے اس کی مدد کر دو، ہے نا، شبہ ہے کہ دوا نہ لے گا، جا کے شراب لے گا، تو بتاؤ کون سی دوا لینا ہے، لا دیتے ہیں، ہے نا، بتاؤ ہم یہ کام تمہارا کر دیتے ہیں۔ شادی پڑی ہے لڑکی کی، یہ ہے وہ ہے، ایک شخص میرے یہاں آیا مانگ رہا تھا بھی لڑکی کی شادی کے لیے، کا سب انتظام ہو گیا، باراتی اتنے آئے ہیں ان کے لیے بکرے گوشت کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں نے کیا ضرورت، جب تم ایسے ہو تو کیا ضرورت ہے، اب تانی صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے، تو اگر واقعی آپ کے اندر ایک جذبہ ہے اور آپ چاہتے ہی ہیں کہ واقعی کی شادی اسی عزت کے ساتھ ہو جائے تو آپ بکرے گوشت پہنچا دیجیے اس دن، لیکن پیسہ نہ دیجیے اس کو، اسے خدا یعنی کیا کرے، یہ خدا یعنی یہ کیا کر ڈالے یہ۔ تو ظہیر مجرمین بننا، مجرم وہ خواہ خود جرم کروا رہا ہو، خود جرم کر رہا ہو، جرم کروا رہا ہو، واسطہ بل واسطہ جس طرح بھی ہو، بلا واسطہ ان کی مدد اور تعاون کرنا یہ درست بالکل نہیں ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بر اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی، اس پر عدوان پر مدد نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، شہر میں صبح کی خوف و وحشت کی حالت میں جو صبح نکلے تو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَرِقُهُ، تو اچانک وہی آدمی جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، وہی اسرائیلی۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم بہت شریر معلوم ہوتے ہو، تم ہی جھگڑالو ہو، اور یہ کہہ کر کے ہاتھ بڑھایا
تو اس نے سوچا کل تو ان کو مارا تھا کہ بھوسا میں ہم بھی چلے جائیں گے، لہذا اس نے راز فاش کر دیا. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، پس جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا. اس سے کون مراد ہے؟ وہ قبطی. لیکن ہاتھ بڑھایا تو سوچا کہ ہم ہی کو پکڑ رہے ہیں اور کہیں بھوسا رسی نہ کر دیں. تو بس گھبراہٹ میں اس نے کہہ دیا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تم مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک جان کو قتل کیا تم نے؟ حالانکہ کسی او قتل کیا اور اس کے قاتل کی تلاش تھی ہی. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ، زوردار بن جاؤ. وہاں تريد ان تكون مسلمین، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے. کہہ دیا اس نے. اب جا کے اس نے وہاں بتا دیا ان لوگوں کو تلاش تھی ہی، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کی نظر میں کھٹکنے لگے تھے. بس کیبنٹ بیٹھی پکڑ لاؤ قتل کو رفعنا ہے. لیکن اسی مجلس میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا رفیقہ تھا. یا تو یہ فرعون ہی کی برادری کا تھا لیکن حق تعالیٰ نے اس کے دل میں رمق ڈال دی تھی ایمان کی، یا پھر ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی ہی رہا ہو اور وہاں موجود رہا ہو. تو وہ آدمی فوراً دربار سے اٹھا اور شارٹ کٹ راستے سے گلیوں سے ادھر جھٹ سے پہنچا موسیٰ علیہ السلام کا. وجا رجل من اقصى المدینہ یسعی، اور شہر کے کنارے سے آخری کنارے سے ایک شخص ان کے پاس دوڑتا ہوا تھا جلدی جلدی لپک کے. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرونک، اس نے کہا اے موسیٰ یہ درباری لوگ مشورہ کر رہے ہیں آپ کے سلسلے میں، لیقتلوک کہ آپ کو قتل کر دیں. فاخرج انی لک من الناصحین، آپ فوراً نکلیے یہاں سے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے خوف اور وحشت کی حالت میں دیکھتے ہوئے کہیں پیچھے کوئی آ نہ رہا ہو. وحشت کی حالت. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں سے بچا دیجیے. اسی لیے یہ دعا کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے. فلما توجہ تلقاء مدینہ، پھر جب رخ کیا متوجہ ہوئے مدین کی طرف، قال عسى ربی ان يهديني سواء السبيل، تو عرض کیا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے درست راستہ دکھلا دے گا. پتہ نہیں تھا، کبھی باہر تو گئے نہیں تھے، کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کیسے کون سا راستہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کر کے یہ ارشاد ہوا امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں گے. چنانچہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑا لے آئے اور اسے بیٹھا کے پہنچا دیا. لیکن مجھے اس روایت سے کھٹک اس لیے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے کنویں پر تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 7-8 دن کی مسافت تھی اور اس حال میں پہنچے تھے کہ تھکے ہوئے تھے. ان ایام میں کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا سوا درخت کے پتوں سے. مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام ہے. عام طور سے لوگوں کے ذہن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 ہی لڑکے تھے، اسماعیل اور اسحاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے. سمجھے آپ؟ اس لیے اگر کسی کے 8 لڑکے ہو جائیں تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم سنت ابراہیم ادا کر رہے ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام کی 2 ہی لڑکیاں تھیں. لڑکیاں وہ بھی 2 ہی، لڑکا کوئی نہیں تھا. دیکھیے چچا بھتیجے یا ماموں بھانجے ہیں تو اگر کسی کے لڑکیاں ہی ہوں تو اسے بھی غم نہ کرنا چاہیے. اور ختمی مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں. لیکن صاحبزادے تو سب آپ کی زندگی ہی میں ذخیرہ آخرت بن گئے تھے، اور صاحبزادیوں میں سے صرف
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ہے. تو انہی کے نام پر وہ پورا شہر مدین، جیسے آج بھی دیکھیے نا بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے نام پر ہیں. بہت سے گاؤں ایسے ہیں، قبیل الدین پور فلانے پور فلاں ہے وہ. تو مدین اصل میں حضرت ابراہیم کے صاحبزادے کا نام ہے. اب انہی کی نسل کے لوگ وہاں رہ پڑے، انہی کی اولاد وہاں پھلی پھولی، تو مدین ہی پورے شہر کا نام پڑ گیا. وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا اس کو میرے خیال میں اگلے ہفتے سنیے، ہے نا. اور چونکہ اس میں نکاح وغیرہ کا تذکرہ ہوگا تو چاہے ولیمہ کا کام کر لیجیے گا. کھا رہے ہیں آج کل دعوت، بڑی آفت ہے. اب یہ اگر اس کو چھیڑتا ہوں تو تلاوت تو میں نے کر لیا تھا، اس لیے کہ اتنا لمبا بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے پسار کرنا چاہا تھا، لیکن بنتی نہیں ہے. بعد اور ساغر کہے گا کچھ نہ کچھ تفصیل ہو ہی جاتی ہے. اب آپ کو بھی دیر ہوگی، مجھے کیا، میں تو دیر والا ہی ہوں. آج یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی ثبات، استقامت، پامردی، دین پر چلنے کا جذبہ اور صحیح راستے کے رہنمائی عطا فرمائیں. جیسے کہ اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان لاڈلوں کو اور اپنے چہیتے اور محبوب بندوں کو عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے تدبیر فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت اور خشیت اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور عظمت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو في ديننا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم اسجدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وزلنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال الإكرام، يا ذا الجلال الإكرام، يا ذا الجلال الإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.